بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر حزب اللہ کے حملے کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر شائع ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کے ارکان نے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو حزب اللہ کے خلاف رد عمل کے طریقہ کار اور وقت کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا۔ حملے کے فوراً بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ حزب اللہ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ حزب اللہ نے گولان کی پہاڑیوں پر راکٹ فائر کیے۔ نیتن یاہو ہفتے کے روز اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں پر ہونے والے حملے میں 12 بچوں اور نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ کا اپنا دورہ مختصر کر کے اسرائیل واپس پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں کی جنوبی خان یونس میں بھی پیش قدمی، 36 فلسطینی شہید، 120 زخمی۔ غزہ میں رہائشی علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ خان یونس میں صہیونی فوج کی تازہ کارروائی میں 36 فلسطینی شہید اور 120 سے زائد زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی فوج نے غزہ کی پٹی پر اپنی بے دریغ بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے جنوبی خان یونس میں بھی پیش قدمی شروع کر دی، جہاں بہت سے فلسطینی خاندان 6 دن سے اسرائیلی زمینی حملے کے بعد سے خوراک، پانی اور ادویات کے بغیر پھنسے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان پر بم برسا دیے۔ عالمی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے، جس میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کی رپورٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حزب اللہ لبنان نے اس حملے سے قبل اپنے 2 الگ الگ بیانات میں کہا تھا کہ غزہ میں ثابت قدم ملت فلسطین اور اس کی شجاع و شریف استقامت کی حمایت اور جنوبی لبنان کے پرامن اور پائیدار دیہاتوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں شمالی مقبوضہ فلسطین کے شتولا اور المنارہ علاقے میں صہیونی فوجیوں کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لبنانی حکومت کا خطے میں تشدد کے خاتمے کا مطالبہ، برطانیہ کا خیر مقدم۔ لبنانی حکومت نے مشرق وسطی میں جاری ہر طرح کے تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا، جس کا برطانیہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے لبنان کے وزیر اعظم سے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا لبنانی حکومت تمام تشدد کے خاتمے پر زور دینے کے بیان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہم دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ خطے میں تنازع کو بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں۔ واضح ہے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے گولان پر حالیہ حملے کا الزام حزب اللہ پر عائد کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اگر امریکہ جرمنی کے اندر جدید میزائلوں کی تعیناتی کے اپنے مجوزہ منصوبے پر عمل کرتا ہے تو ماسکو بھی اسی طرح کے اقدامات پر عمل کرے گا۔ واضح ہے کہ واشنگٹن نے اس ماہ کے اوائل میں کہا تھا کہ وہ نیٹو کے ساتھ اپنی وابستگی کی ذمہ داری کے طور پر سن 2026 تک جرمنی میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہی ہائپرسونک میزائل بھی نصب کرنا شروع کر دے گا۔ مظلوم فلسطینی کی مدد کے لیے اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں، ترک صدر نے خبردار کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے دھمکی دی ہے کہ ترک فوج فلسطین کی مدد کے لیے اسرائیل میں داخل ہو سکتی ہے۔ عالمی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ماضی میں ترک فوج کارروائی کے لیے جنگ زدہ نوکارباخ اور لیبیا میں داخل ہوئی تھی اور اب ہو سکتا ہے کہ اسرائیل میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل میں داخل ہونے اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کی ہمارے پاس بڑی وجہ موجود ہے۔ ہمیں یہ اقدام اٹھانے کے لیے مضبوط ہونا پڑے گا، ہمیں ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ ترک صدر حملے کی دھمکی سے قبل صدام حسین کا انجام یاد رکھیں، اسرائیل کی جوابی دھمکی۔ عالمی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں حملے کی دھمکی دے کر ترک صدر نے صدام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ترک صدر یاد رکھیں کہ
پھر صدام حسین کا کیا انجام ہوا تھا۔ خیال رہے کہ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو باغیوں کی مدد سے ایک فارم ہاؤس کے تہہ خانے سے امریکی فوجیوں نے پکڑا تھا اور پھر بعد میں پھانسی دی گئی تھی۔ نیتن یاہو کا انجام بھی ہٹلر جیسا ہوگا۔ ترکیہ، اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان لفظی جنگ مزید تیز ہو گئی۔ کشیدگی بڑھنے پر ترکیہ نے نیتن یاہو کا ہٹلر سے موازنہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک وزارت خارجہ نے اسرائیل کے تبصرے کے بعد کہا کہ نسل کشی نیتن یاہو کا انجام ایڈولف ہٹلر کی طرح ہی ہوگا۔ سرکاری خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جس طرح نسل کشی کرنے والے ہٹلر کا خاتمہ ہوا تھا، اسی طرح نسل کشی کرنے والے نیتن یاہو کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تازہ ترین کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ترکیہ فلسطین کی مدد کے لیے اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس طلب۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کا 2 روزہ اہم اجلاس کا آغاز کیمرون میں ممکنہ طور پر 28 اگست کی صبح سے ہوگا اور 29 اگست کی شام تک جاری رہے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں غزہ اور مقبوضہ کشمیر سمیت مسلم امہ کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اکتوبر میں برکت سربراہی اجلاس میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات متوقع۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اکتوبر میں برکت سربراہی اجلاس میں نئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات متوقع۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اکتوبر میں کازان میں برکت سربراہی اجلاس میں ایران کے نومنتخب صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ روسی عہدیدار نے کہا کہ یہ ایرانی فریق کو دعوت نامہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ نئے صدر سربراہی اجلاس میں آئیں گے۔ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر حملے کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان لبنان کی مڈل ایسٹ ایئر لائنز نے اتوار کو بیروت پہنچنے والی اپنی کچھ پروازوں کے ٹیک آف کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ پروازیں اب اگلے روز اپنی منزل کو پہنچیں گی۔ اس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شام، لبنان، کوپن ہیگن اور مشرق وسطی کے 4 دیگر شہروں سے 6 پروازوں کی روانگی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ کل صبح اڑان بھریں گی۔ کیملا ہیرس کی انتخابی مہم میں ایک ہفتے کے دوران $20 کروڑ جمع۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار نائب امریکی صدر کیملا ہیرس کی انتخابی مہم میں ایک ہفتے میں $20 کروڑ اکٹھے کر لیے گئے۔ کیملا ہیرس کی انتخابی مہم کی ڈپٹی مینیجر نے بیان میں کہا ہے کہ انتخابی مہم کے ایک ہفتے میں کیملا ہیرس نے $20 کروڑ اکٹھے کر لیے ہیں، جن میں سے 66% نئے عطیہ دہندگان کی جانب سے ملے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 1,70,000 نئے رضاکاران کو بھی سائن اپ کیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ٹیم نے جولائی کے اوائل میں کہا تھا کہ انہوں نے دوسری سماہی میں $33 کروڑ 10 لاکھ اکٹھے کیے ہیں، جو کہ جو بائیڈن کی انتخابی مہم اور ان کے ڈیموکریٹک اتحادیوں کے اسی عرصے میں جمع کیے گئے $26 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگلے 3 روز میں ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، مالاکنڈ، ہزارہ اور گجرانوالہ ڈویژن میں اگلے 3 روز میں شدید بارشیں متوقع ہیں اور 200 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ پوٹھوہار، مردان اور لاہور ڈویژن میں بھی موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ امریکہ کی سب سے بڑی آتش زدگی قرار۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں آگ کا سائز دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ 3.5 لاکھ ایکڑ اراضی تک پھیلنے والی آگ پر اب تک صرف 10% تک قابو پایا جا سکا ہے۔ حکام کے مطابق آگ نے 134 ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ متعدد علاقے خالی کروا لیے گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی ٹیم کو آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں ہر قسم کے تعاون کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔
سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران 21,000 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گرفتار افراد میں سے 5,657 سرحد غیر قانونی طور پر عبور کرنے کی کوشش کرنے اور 2,449 افراد کو اقامتی قوانین کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں 56% ایتھوپین اور 43% یمنی باشندے ہیں۔ دیگر قومیتوں کی تعداد 1% ہے۔ غیر قانونی طور پر نقل و حمل اور پناہ دینے کی خلاف ورزیوں میں ملوث 18 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ گروپ نے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں احتجاج دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ نے حکومت کے زیر حراست اپنے متعدد رہنماؤں کو رہا نہ کیے جانے کی صورت میں دوبارہ احتجاج کی کال دے دی۔ مظاہروں پر قابو پانے کے لیے سڑکوں پر فوج کا گشت اور ملک گیر کرفیو کا نفاذ ایک ہفتے سے زائد عرصے کے بعد ابھی تک برقرار ہے۔ کئی طلبہ رہنماؤں سمیت ہزاروں مظاہرین اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ خیبر پختونخوا تیل و گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا گیا۔ ترجمان پاکستان آئل فیلڈ کے مطابق ٹل بلاک میں ریزگرون کنویں سے تیل و گیس کا ذخیرہ ملا ہے۔ کنویں سے یومیہ 250 بیرل خام تیل، 20 ملین میٹر سٹینڈرڈ کیوبک گیس حاصل ہوگی۔ کنویں کی کھدائی اس سال جنوری میں شروع کی گئی تھی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا مہنگا ہونے کے بعد مقامی مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $4 کے اضافے سے $2,390 کی سطح پر آ گئی۔ پیر کو مقامی صرافہ مارکیٹوں میں 24 کیرات کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت $200 کے اضافے کے ساتھ $2,52,700 ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔